یہ سیکنڈ کنٹینیوشن ہے ہیومن رسپانسبلٹی کے ٹاکس کی. تو بات ہم لوگ وہاں پر پہنچے تھے کہ ہر انسان کاسمک ریسپانسبل بینگ ہے, اور کاسمک ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ نو ہارم ٹو یور سیلف, نو ہارم ٹو دا فیلو بینگ اینڈ نو ہارم ٹو دا انوائرمنٹ. یہ وہ روش ہے جس کے تحت ہر انسان یہاں جیے. یہ اس کے خود کے فائدے کے لیے ہے, اس کے خود کے فائدے کے لیے. دیکھیے ایک بات کو سمجھیے آپ, خدا کے تخلیقی منصوبے کو سمجھیے, تخلیقی نقشے کو سمجھیے. خدا نے جو ارتھ بنائی ہے وہ نیڈ بیس بنائی ہے, گریڈ بیس نہیں بنائی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات چاہیے کہ ارتھ کا استعمال ہم لوگ نیڈ بیس کریں گے, گریڈ بیس نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نیچر جو چلتی ہے, جو لائف سپورٹ سسٹم جو ہم کو خدا نے رکھا ہے, وہ اپنے ایک پیس پہ چلتا ہے. اس کا اپنا ایک اون پیس ہے, یعنی اس کا اپنا ایک اون کاگ ہے جس کی اپنی اون ایک اسپیڈ ہے جس کے اوپر وہ چلتی ہے. اب ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کاگ میں ہمارے کاگ کو ملا کر چلائیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پرامن رہیں گے, کوئی فساد کسی کے لیے نہیں کریں گے, نہ خود کے لیے کوئی فساد ہوگا. اگر آپ اس کاگ کو کراس کر کے جانے کی کوشش کریں گے, اس سے اسپیڈ سے اپنی اسپیڈ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, خدا کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ, خدا کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, لیکن ساری تباہی آپ کے حصے میں آ جائے گی. اسی لیے لازم ہے کہ اس بات کو جانیں کہ زمین خدا نے بنائی ہے ضرورت کے مطابق, اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں, نہ کہ گریڈ کے مطابق. سارا فساد یہاں پر گریڈ کا ہے, سارا فساد. اگر ہر انسان اس زمین کو ضرورت کے مطابق استعمال کرے تو اتنا ابنڈنٹ ہے ادھر, اتنا سرپلس ہے, کسی کے لیے کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں کرتے ہو, ایسا نہیں کرتے. پوری اینیمل کنگڈم کو دیکھیے, ہاتھی جیسے پاورفل جانور کو دیکھیے, ہاں, کہ وہ سون سے کتنی چیز اٹھا کے لے جا سکتا ہے, لیکن کبھی وہ تھکالے کے لیے اپنا سرمایہ جمع نہیں کرتا. ہاں, سارے جانور شیر شکار کرے گا تو جتنی بھوک ہے اتنا ہی کرے گا. برڈ اتنا ہی کھانا کھائے گی جتنی ضرورت ہے, وہ نہیں لا کے اسٹور کرتی. اس کے پاس اسٹور روم نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس تو بڑے بڑے تجوریاں اور اسٹور رومس ہیں. بہرحال یہ وہ اصل حقیقت ہے جس کی وجہ سے انسان کو پوری سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے. دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ یہاں پر وہ ایک آئیڈیل کو پائے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں اس کو سب کچھ ملے. ایوری مین از اے ڈریمر, ایوری مین از اے ڈریمر. ہر ایک کا ایک خواب ہے کہ میری زندگی بلیسفل ہو, میری زندگی جوائے سے بھری ہوئی ہو, میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں, انسانی تجربہ اس بات کو بتاتا ہے کہ سارے لوگ جو پیدا ہوئے اور مرے ہیں ابھی تک, سب کے سب انفلفلڈ ہیں, انفلفلڈ. تو یہ سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. انسان کی سوچ میں تو آئیڈیل کو پانا ہے, جوائے کو پانا ہے, ایٹرنیٹی کو پانا ہے, لیکن اس کو یہاں کچھ نہیں ملتی, ختم ہو جاتی. تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اس میں اگر دیکھیں گے تو خدا کہتا ہے سورہ ملک میں, خدا کہتا ہے سورہ ملک میں کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ ہم انسان کو پرکھیں کہ کون ہے جو احسن العمل کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی بنوٹ بتا رہی ہے کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے. اس کی آزمائش یہ ہے کہ احسن العمل ہو.
एहसन कहते हैं ब्यूटी को, दुरुस्त को, प्रपोर्शनेट को, अप्रोप्रिएट को, जो है वही हो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो हमने मौत और ज़िंदगी इसलिए बनाई ताकि हम इंसान को परखें, जाने, जांचें उसका। इससे मुराद ये हुई कि ये अर्थ जो है हमारे लिए एक इम्तिहान का है। इसका इम्तिहान ये है कि यहाँ इंसान ना तो कुछ पाता है ना तो कुछ खोता है, खोने और पाने के तजुर्बे में सब गुजरता है। कुछ भी नहीं खोते आप, यकीन मानिए, कुछ भी नहीं पाते आप। जो रोज़े रखते हैं वो जानते हैं धुपकाले के रोज़े कैसे सख्त होते हैं, जिसमें गर्मी होती है। उनसे पूछिए कि इफ्तार के टाइम का वो एक गिलास के पानी की क्या कीमत होती है, वो कहेंगे कि साहब इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। क्या करेंगे, एक घड़ा भर के पानी पिएंगे आप? नहीं पी सकते। कुछ देर, एक टेस्ट और फिर खत्म, तकलीफ कुछ देर फिर खत्म। यहाँ खुदा ने ये इसलिए रखा है, ये एहसास, सिर्फ एहसास, ब्लेसिंग का एहसास और कर्ज का एहसास, तकलीफ का एहसास और राहत का एहसास, ये जरूरी था रखना, वरना ऐसा अमल हो ही नहीं पाता था। ये इंसेंटिव बनते हैं इंसान के लिए कि वो जाने कि ब्लेसिंग क्या है, वो जाने कि तकलीफ क्या है, इसकी अब्दियत, इसकी फाइनलिटी, इसकी एटर्निटी, फाइनल शक्ल में हमारे को मौत के बाद इस अमल के मुताबिक खुदा आखिरत में। आप लाख कोशिश कर लीजिए इस दुनिया को जन्नत बनाने की, नहीं बन सकती कभी भी। ये दुनिया ना फसाद से खाली होगी, न तजाद से खाली होगी। इसलिए नहीं होगी कि खुदा के तख्लीकी नक्शे में जो सबसे अहम चीज़ है वह है इंसान की आज़ादी। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी अर्थ पैराडाइज बन जाए तो मैं एक सजेशन दूंगा। वो सजेशन ये है कि एक डेलीगेशन ले जाइए यहाँ से खुदा के पास, एक डेलीगेशन ये करते हैं ना, झंडे लेके जाते हैं पार्लियामेंट में, वैसे एक ले जाइए, एक डेलीगेशन ले जाइए खुदा के पास और खुदा से कहिए कि ओ गॉड, जो इंसान को तुमने आज़ादी दे रखी है उस आज़ादी को उससे छीन ले। खुदा अपने तख्लीकी नक्शे के मुताबिक उससे वो कभी आज़ादी नहीं छीनेगा। इसका मतलब यह है कि क़यामत तक, जब तक दुनिया का लास्ट डे ना आ जाए, जब तक इस अर्थ के ऊपर इवल डूअर्स एंड वर्चुअस सोल्स टुगेदर रहेंगे। इवल कभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, कभी खुदा के मंसूबे में नहीं है इसे इवल को एलिमिनेट करना। इंसान का ख्वाब जरूर है कि इवल फ्री रहे हो। हर इंसान जो अभी तक सारी दुनिया में पैदा हुए और मरे हैं, पूरी एंथ्रोपोलॉजी के रिकॉर्ड के अंदर ये बात दुरुस्त तौर पे मिलती है हमको कि इंसान के दो ही पैरामाउंट डिजायर्स है, पैरामाउंट डिजायर्स। वो पैरामाउंट डिजायर्स क्या है? प्रॉब्लम फ्री लाइफ और इवल फ्री सोसाइटी। इन्हीं दो ख्वाब के अंदर इंसान पैदा हुआ और मर गए। आप हम भी यही चाहते हैं कि ज़िंदगी में कोई मसाइल से खाली ज़िंदगी और शर से खाली माशरा, यही हमारे ख्वाब है, ये इंसान का ख्वाब है। लेकिन तारीख बताती है कि यह ख्वाब इस दुनिया में कभी पूरा नहीं होगा। तो ये कहाँ पूरा होगा? कहाँ पूरा होगा? कहीं तो हो जगह इसकी। कि इंसान की ये तमन्ना भरा है एक पुरसुकून जिंदगी उसको मिले, एक शर से खाली माशरा उसको मिले। खुदा कहता है उसका टेस्ट ये है कि मौत और ज़िंदगी के अंदर उसकी इम्तिहान ये है कि वो एहसन अमल करे। इसी एहसन अमल को मॉडर्निटी के अंदर आप ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कह दीजिए। फिर आखिरत के अंदर खुदा इसका फैसला करेगा, ईवल डूअर्स को अलग करेगा और वर्चुअस सोल्स को अलग करेगा। वर्चुअस सोल्स के लिए फिर वो जगह होगी जिसको दारुस्सलाम कहता है, जन्नत कहता है, जिसमें
جس میں نہ تو ایول ہوگا، نہ تو سفرنگ ہوگی، مسائل سے خالی زندگی ہوگی اور شر سے خالی معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ خدا کی جنت میں ہوگا۔ انسان کی کھوج غلط نہیں ہے، انسان اس جو آئیڈیل کو پانا چاہتا ہے وہ غلط نہیں کر رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے۔ غلطی صرف ایک جگہ کر رہا ہے، غلطی صرف ایک جگہ کر رہا ہے، کیونکہ خدا کے تخلیقی نقشے کو سمجھا وقت نہیں ہے۔ غلطی کر رہا ہے جغرافی میں، غلطی کر رہا ہے لوکیشن میں۔ وہ لوکیشن اس جغرافیکل لوکیشن کو ارتھ بنا رہا ہے، جبکہ اس کا جغرافیکل لوکیشن پیراڈائز ہے، موت کے بعد ہے، موت کے پہلے نہیں ہے۔ یہ حالت امتحان ہے، یہ حالت جزا نہیں ہے۔ یہاں تو گزر رہا ہوگا اسی سے۔ خدا کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو پانے کے لیے تھوڑا سا کا تاخیر کی جائے، اپنی تمناؤں کو بھرپور ہونے کے لیے تھوڑی سی تاخیر کی جائے، اس امتحان میں کامیاب نکل جائے اور پھر خدا کے سامنے کھڑے ہو تو خدا ورچوئس سول میں شمار کر کے ہم کو جنت میں چلا دے۔ آخرت کے اندر یہ چھٹائی ہو جائے گی، ورچوئس سولز کو بلیسنگز کے اندر ڈالا جائے گا جس کو جنت کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور ایول ڈوئرز کو اس جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور یونیورسل ڈسٹ بین کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اسی کو اچھی طریقے سے نبھانا یہی احسن العمل ہے اور یہی انسانی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔